बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17। दाऊद और जूलियत। और फ़लस्तीनियों ने लड़ाई के लिए अपनी फ़ौजें जमा की और यहूदा के सोकू शहर में फराम हुए और सोकू और अज़ीकिया के दरमियान दमीम की सरहद पर ख़ैमाज़न हुए। और शाऊल और इसराइल के आदमी जमा हुए और इला की वादी में डेरे लगाए और फ़लस्तीनियों के साथ जंग करने को सफ़ आराई की। और फ़लस्तीनी पहाड़ पर एक तरफ खड़े हुए और इसराइल पहाड़ पर दूसरी तरफ खड़े हुए और उनके माबैन एक वादी थी। तब फ़लस्तीनियों के लश्कर में से एक जंगजू मर्द निकला, वो जत का रहने वाला, और उसका नाम जूलियत था। वो 6 हाथ और 1 पालिश लंबा था और उसके सर पर पीतल का खौत था और वो मीखों वाली ज़र्रा पहने था और ज़र्रा का वज़न पीतल के 5000 मिस्काल था और उसकी पिंडलियों पर पीतल के बख्तर थे और उसके कंधों के दरमियान पीतल का चाँद था और उसके नेज़े की छड़ जुलाहे के शतीर की तरह थी और उसके नेज़े के फल का वज़न लोहे के 600 मस्काल था। और उसके सामने एक आदमी उसकी ढाल उठाए हुए चलता था। सो वो आ खड़ा हुआ और इसराइल की सफूफ को ललकारा और उनसे कहा कि तुम जंग में सफराई करने को क्यों निकले हो? क्या मैं फ़लस्तीनी नहीं हूँ और तुम शाऊल के खादिम? सो अपने लिए तुम किसी मर्द को चुनो जो मेरे साथ मेरे पास उतर आए, और अगर वो मेरे साथ लड़ाई करने की ताकत रखता हो और मुझको कत्ल करे तो हम तुम्हारे ग़ुलाम होंगे, और अगर मैं उन पर गालिब आऊँ और उसको कत्ल कर दूँ तो तुम हमारे ग़ुलाम होगे और हमारी खिदमत गुजारी करोगे। और वो फ़लस्तीनी बोला, मैंने आज के दिन इसराइल की फ़ौजों को ललकार कर कहा है कि मेरे लिए कोई मर्द भेजो जो मेरा मुकाबला करे। और शाऊल और तमाम इसराइल ने फ़लस्तीनी का ये कलाम सुना तो कांपे और बहुत डर गए। और दाऊद यहूदा के बैतलहम के इफ़राती मर्द का बेटा था जिसका नाम यस्सी था, और उसके 8 बेटे थे। और वो आदमी शाऊल के ज़माने में बूढ़ा और आदमियों के दरमियान बड़ा था। और उसके 3 बड़े बेटे गए और लड़ाई में शाऊल के पैरू हुए। और उन तीनों बेटों के नाम जो लड़ाई में गए ये हैं, अलियाब और वो पहलुठा था, दूसरा अबीनादाब और तीसरा शम्मा। और दाऊद सबसे छोटा था। तो तीनों बड़े शाऊल के पीछे गए, मगर दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। और वो फ़लस्तीनी सुबह शाम सामने आया करता था और 40 दिन तक अपने आप को पेश करता रहा। और यस्सू ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि 1 एफा भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां ले और अपने भाइयों के पास लश्करगाह में जा, और पनीर की 10 टिक्कियाँ हज़ारी सरदार के लिए ले जा, और अपने भाइयों को देख के आया वो अच्छे हैं और उनके कोई निशानी ला। और शाऊल और वो और इसराइल के तमाम आदमी एला की वादी में फ़लस्तीनियों से जंग कर रहे थे। सो अगले दिन दाऊद सुबह को उठा और भेड़ों को एक निगहबान के सुपुर्द किया, और वो चीज़ें उठा के जैसे यस्सी ने उसको हुक्म दिया था चल पड़ा और लश्करगाह में आया। और फ़ौजें सफराई के लिए निकली और लड़ाई के लिए ललकारती थीं। और इसराइल और फ़लस्तीनियों ने सफ़ के मुकाबिल सफ़ करके परे बांधे थे। तो दाऊद ने बर्तनों को जो उसके पास थे अज़बाफ के निगहबान के पास छोड़ा और लश्कर की तरफ दौड़ा और आकर अपने भाइयों की खैरियत की बाबत दरियाफ़्त किया। और जब वो उनसे बात कर रहा था तो देखो वो जंगजू मर्द जूलियत नाम जो जत का रहने वाला था फ़लस्तीनियों की सफ़ों से निकला, और वही बातें उसने कही और दाऊद ने सुनी। जब तमाम बनी इसराइल ने उस आदमी को देखा तो उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इसराइल के मर्द बोले कि तुम इस जंगजू आदमी को देखते हो जो निकला है ताकि इसराइल को रुसवा करे। जो कोई इसको
قتل کرے گا بادشاہ اس کو بڑی دولت سے مالدار بنائے گا اور اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے گا اور اس کے گھرانے کے لوگوں کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ کھڑے تھے کہا کہ اس آدمی کو کیا دیا جائے گا جو اس فلسطینی کو قتل کرے اور یہ تنگ اسرائیل سے مٹائے، کیونکہ یہ نامختون فلسطینی کیا چیز ہے جو زندہ خدا کے لشکروں کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے وہ باتیں سنی، اس کو بتائیں اور کہا کہ جو اس کو قتل کرے گا اس کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے بڑے بھائی الیاب نے یہ باتیں جو وہ آدمیوں سے کہہ رہا تھا سنی، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ جنگل میں تو نے تھوڑی سی بھیڑوں کو کس کے پاس پیچھے چھوڑا ہے؟ اور میں تیری مغروری اور تیرے دل کی شرارت جانتا ہوں۔ تو اس لیے نیچے آیا ہے تاکہ لڑائی دیکھے۔ تو داؤد نے کہا، میں نے اب کیا کیا ہے؟ کیا میں بات بھی نہ کروں؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کے دوسری طرف گیا اور پہلی بات ہی کہی۔ تو لوگوں نے اس کو پہلے کی طرح جواب دیا۔ تب وہ بات جو داؤد نے کہی تھی اس کو سنی گئی اور شاؤل کے سامنے بیان کی گئی، تو اس نے اس کو بلایا۔ تب داؤد نے شاؤل سے کہا کہ اس کے سبب سے میرے آقا کا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تیرا خادم جائے گا اور اس فلسطینی سے لڑے گا۔ شاؤل نے داؤد سے کہا کہ تجھ میں طاقت نہیں کہ اس فلسطینی کا مقابلہ کرے اور اس کے ساتھ لڑے، کیونکہ تو لڑکا ہے اور وہ چھٹپن سے جنگی مرد ہے۔ داؤد نے شاؤل سے کہا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑیں چراتا تھا، تو جب کوئی شیر یا ریچھ آ کر گلے میں سے کوئی بکری لے جاتا تب میں اس کے پیچھے نکل کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لیتا، اور جب وہ مجھ پر لپکتا تو میں اسے تھوڑی سے پکڑ کر مارتا اور اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ سو تیرے خادم نے شیر اور ریچھ کو مارا، سو یہ نامختون فلسطینی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، کیونکہ اس نے زندہ خداوند کے لشکروں کو ذلیل کیا ہے۔ اور داؤد نے کہا کہ خداوند جس نے مجھے شیر اور ریچھ کے ہاتھ سے چھڑایا وہی مجھ کو اس فلسطینی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ تو شاؤل نے داؤد سے کہا، جا اور خداوند تیرے ساتھ ہو۔ اور شاؤل نے داؤد کو اپنے کپڑے پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اس کو زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اپنی تلوار اپنے کپڑوں کے اوپر باندھی اور چلنے کی کوشش کی، مگر چل نہ سکا کیونکہ وہ ان کا عادی نہ تھا۔ تب داؤد نے شاؤل سے کہا کہ میں ان کے ساتھ چل نہیں سکتا کیونکہ میں ان کا عادی نہیں ہوں۔ سو داؤد نے ان کو اتار دیا۔ تب اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور وادی میں سے 5 چکنے پتھر چن لیے اور ان کو اپنے چرواہے کے تھیلے میں یعنی توشہ دان میں ڈالا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ فلسطینی کی طرف نکلا۔ تب فلسطینی آگے بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے اس کا سپر بردار تھا، اور فلسطینی نے ادھر ادھر نگاہ کی تو داؤد کو دیکھا اور اس کی حقارت کی، کیونکہ وہ محض سرخ رنگ خوش شکل لڑکا تھا۔ تو فلسطینی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں کہ تو لاٹھی لے کر مجھ پر آیا ہے؟ اور داؤد نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو کتے سے بھی نکما ہے۔ پھر فلسطینی نے اپنے معبودوں کے نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ تب فلسطینی نے داؤد سے کہا کہ میرے پاس آ کہ میں تیرا گوشت آسمان کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں۔ تب داؤد نے فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار اور نیزہ اور ڈھال لے کر میرے پاس آتا ہے، اور میں تیرے پاس رب الافواج اسرائیل کے لشکروں کے خدا کے نام سے جس کو تو نے ذلیل کیا ہے آتا ہوں، اور آج کے دن خداوند تجھے میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں تجھے قتل کروں گا اور تیرا سر تیرے کندھوں پر سے کاٹ ڈالوں گا، اور فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں گا، تاکہ تمام دنیا جانے کہ اسرائیل میں خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے گی کہ خداوند تلوار اور نیزے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، کیونکہ جنگ خداوند
کا ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھوں میں دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب فلسطینی اٹھا اور آگے بڑھا اور داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے پھرتی کی اور لڑائی کے لیے فلسطینی کے ملنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا اور ایک پتھر لیا اور فلاخن سے مارا تو وہ فلسطینی کے ماتھے میں لگا اور پتھر ماتھے میں غرق ہو گیا اور وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اور داؤد نے فلسطینی پر فلاخن اور پتھر سے فتح پائی اور فلسطینی کو مارا اور اسے ہلاک کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ تب داؤد دوڑا اور فلسطینی کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کی تلوار پکڑی اور میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اس سے اس کا سر کاٹا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو بھاگ گئے، اور اسرائیل اور یہودا کے آدمی جھپٹے اور للکارے اور فلسطینیوں کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جت کے مدخل اور اکرون کے پھاٹک تک پہنچے، اور فلسطینیوں کے مقتول شارائم کی راہ میں جت اور اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعاقب سے لوٹے اور ان کے خیمہ گاہ پر پڑے، اور داؤد نے فلسطینی کا سر پکڑا اور اسے لے کر یروشلم میں آیا اور اس کے ہتھیاروں کو اپنے خیمہ میں رکھا۔ جس وقت داؤد فلسطینی کے مقابلہ کو نکلا تو شاؤل نے اسے دیکھا اور لشکر کے سردار ابنیر سے کہا کہ اے ابنیر، یہ لڑکا کس کا ہے؟ اور ابنیر نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت رہ، میں نہیں جانتا۔ تو بادشاہ نے کہا، دریافت کر کہ یہ جوان کس کا بیٹا ہے۔ بس جب داؤد فلسطینی کو قتل کر کے واپس آیا، ابنیر اس کو لے کر شاؤل کے پاس گیا اور فلسطینی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب شاؤل نے اس سے کہا، اے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے کہا، میں تیرے خادم بیت لحم کے یسی کا بیٹا ہوں۔ آمین۔